الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي تكون ذلك وقاية لكم ولهم من النار او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، حاضرین، میرے دینی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہمارے محترم مولانا اسلام الحق صاحب دامت برکاتہم نے اپنے مختصر اور جامع اور پربخت تمہیدی بیان میں جس چیز کی طرف اشارہ بلکہ صراحتاً جس چیز کو بیان کیا ہے وہ بہت ہی اہم عنوان ہے، جس کی طرف مولانا نے توجہ دلائی ہے، اور میں اسی بات کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت اور ایک حدیث نبوی پڑھی ہے۔ قرآن پاک میں نبی حق سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم لوگ اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو وہی سانپ بچھو کی جو مثال دیا مولانا نے، اسی بات کو قرآن میں فرمایا گیا جہنم کی آگ سے۔ جہنم میں صرف آگ ہی نہیں ہوگا بلکہ اس میں سانپ بچھو بھی ہوں گے، تو جہنم کے ساتھ بچھو سے، جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری دی گئی ہے اہل ایمان پر۔ اپنے گھر والوں کو بچاؤ، تو معلوم یہ ہو کہ والدین اور سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کریں۔ اب یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جا رہی ہے۔ کوئی ذمہ داری جتنی بڑی شخصیت کی طرف سے ڈالی جاتی ہے اتنی ہی اس کے اندر عظمت ہوتی ہے اور اتنی ہی اس کے اندر اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے کس پر؟ والدین کے اوپر، گھر کے سرپرستوں کے اوپر۔ اب پہلی تشریح کی جہنم کی آگ سے بچنے کا انتظام کیا ہو اور اس کا طریقہ کیا ہو، تو اس کے بارے میں آدمی بہت کچھ سوچ سکتا ہے، لیکن قربان جائیے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ نے قرآن پاک کی آیات کی تشریح بھی فرما دی اور اس کی توضیح بھی فرما دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں فرمایا یعنی اپنی اولاد کو علم دین سکھلاؤ، اپنی اولاد کو علم دین سکھلاؤ۔ آج جو کچھ تباہی معاشرے میں آ رہی ہے اور ہمارے بڑوں کے اندر، چھوٹوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر، لڑکوں کے اندر، لڑکیوں کے اندر جو خرابی پیدا ہو رہی ہے، اور وہ خرابی اس حد تک ہو رہی ہے کہ گناہوں کے اندر ملوث ہونا، برائیوں کے اندر ملوث ہونا، اور اسی طرح یہاں تک کہ ارتداد و بددینی کے راستے پر چلا جانا، اور یہ کس لائن سے ہو رہا؟ اسی لائن سے ہو رہا ہے جس کو ہم نے اپنے لیے ترقی اور اپنے لیے فخر اور اپنے لیے بہت ہی اہمیت کی چیز سمجھا تھا، یعنی تعلیم اور فیشن، جس کو ہم نے اختیار کیا، فیشن کو اختیار کیا، اور اسی طرح اسکول کی تعلیم کو اختیار کیا۔ اس اسکول کی تعلیم و فیشن کے نتیجے میں آج جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی آج اس موجودہ جو نسل ہے، نوجوان نسل ہے، دین اس کے یہاں سے فرصت ہو چکا ہے الا ماشاء اللہ، یعنی نام اس کا مسلمان کا ہے، وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، مان لیجیے قرآن پڑھنا جانتے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن فیشن کی زندگی اور اسکول اور کالج کی زندگی اور پھر موبائل کی تباہی نے جس طریقے پر ان کے اخلاق کو بگاڑا ہے اور جس طریقے پر ان کے اندر خرابیاں پیدا کی ہے، اس کو کچھ آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے، کچھ اخباروں میں دیکھتے ہوں گے، اور کچھ معاشرے میں اپنے کی باتیں کانوں میں پڑتی ہوں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یا اور اس کو سن کر کے آدمی سمجھتا ٹھیک اتفاقیہ واقعہ ہے، لیکن اتفاقی واقعات جب بہت کثرت سے ہونے لگے تو اس وقت چوکنا ہونا چاہیے، اتفاقی واقعہ نہیں ہے بلکہ وہ وبائی مرض ہے۔ تو جس طریقے پر پہلے کسی ایک دو آدمی کو بخار آیا، کھانسی آئی،
یا اسی طرح کوئی تکلیف ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ موسم چل رہا آج کل ہے تو ٹھیک ہے بھائی دوا کھا لے ہو جائے گا، لیکن جب وہ بہت تڑا تڑ لوگ اس سے مرنے لگے اور تڑا تڑ لوگ اس سے جو ہے وہ ہلاک ہونے لگے تو پھر یہ ڈکلیئر کر دیا گیا صاحب یہ وبائی مرض ہے، وبائی مرض ہے۔ دوسری طریقے پر جب اس طرح کے واقعات کثرت سے آنے لگے، یعنی دین سے بے دینی کی طرف جانے والی باتیں، ارتداد کی باتیں، غیر مسلموں کے ساتھ شادی کی باتیں، اور اسی طرح مسلمان لڑکوں کا غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ شادی کی باتیں اور ان کا راہ فرار اختیار کرنا اور کورٹ میرج کرنا، یہ سب باتیں جب کثرت سے پیش آنے لگی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک وبا ہے، یہ ایک وبا، یہ اتفاقی واقعات نہیں ہے اور اخبارات میں کچھ کا ذکر آتا ہے۔ میں آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہندوستان کے بڑے ایک ادارے بلکہ پوری دنیا کے ایک ادارے سے وابستہ ہوئے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے دارالفتہ سے، تو وہاں پر تو پوری دنیا بلکہ پورے خاص طور ہندوستان کے ملک کے مختلف علاقوں کے جو واقعات پیش آتے ہیں وہ واقعات وہاں پر سوال کی شکل میں ہمارے آ جاتے ہیں۔ تو جس طرح نیوز کے ذریعے سے اور اخبار کے ذریعے سے بہت سی نئی باتوں سے آپ مطلع ہوتے ہیں، ملک میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، سماج میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح کی چیز واقعات پیش آ رہے ہیں، سیاست میں کیا اتھل پتھل ہو رہی ہے، تعلیمی لائن سے کیا باتیں پیش آ رہی ہیں، اسی طریقے پر معاشرے میں کیا باتیں واقعات رونما ہو رہے ہیں اور اس طرح سماج ہمارا کس طرف جا رہا ہے، اس کا علم ہم کو ان سوالات کے ذریعے سے ہوتا ہے جو ہمارے پاس دارالفتہ کے ٹیبل پر آتے ہیں۔ ایسے ایسے سوالات آتے ہیں کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے اور حیرانی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے مسلم قوم کا حال ہے، یہ ہمارے مسلم خاندان کے گھرانوں کا یہ حال ہے، ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کا حال ہے، یعنی بددینی اس طرح ہو گئی ہے اور بے راہروی اس طریقے پر ہو گئی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی ایک تو اسکول و کالج کی تعلیم، اسکول و کالج کی تعلیم وہ ایک اصلی تعلیم ہے، لیکن جب اپنے اصلی دینی تعلیم سے ناواقف، دینی معاشرے اور اپنی اسلامی جو معاشرت ہے اور اسلامی جو تہذیب ہے اور اس سے دوری کے ساتھ بلکہ اس کو قربان کر کے اور ہم نے اس تہذیب کو اختیار کر لیا، اس کلچر کو اختیار کر لیا، اس تعلیم کے تمام تقاضوں کو اختیار کر لیا، اس کی بھی فکر نہیں کیا کہ وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو اس کا نتیجہ یہی ہونا ہے کہ اس طریقے پر جو ہے یہ نتائج اس کے سامنے آئیں گے۔ ایک دہلی کے بہت بڑے آفیسر تھے، ان کی بیٹی انجینئر کمپیوٹر انجینئر تھی اور وہ اچھی اس کی پوسٹ اس کو مل گئی، اس کی اچھی سیلری ہو گئی۔ اب اس نے ایک غیر مسلم سے شادی کر لیا اور یہ دکھلایا کہ ہو سکتا ہے حقیقتاً وہ کہ اس مرد نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اسلام قبول کرنے کے بعد دونوں کا نکاح ہوا ہے۔ اب والد اتنا سٹپٹا اس کی وجہ سے اتنا زیادہ پریشان ہوئے کہ بتائیے میں نے اپنی لڑکی کو کس طریقے پر محنت کے ساتھ یہ ڈگری دلائی، اتنی ہائی ایجوکیشن اس کو دلایا اور اب آج وہ اس کو ایک پوسٹ مل گئی، جاب کر رہی ہے، اس میں اتنی اچھی خاصی اس کی تنخواہ ہے اور ایک غیر مرد ایک اجنبی آدمی اس کے اوپر قابض و حاوی ہو گیا اور ان سے ماں باپ سے بے تعلق، اور ان کو یہ کہہ رہے تھے، وہ ہمارے پاس اس لیے آئے تھے کہ آپ اس کے نکاح کو کینسل کر دیجیے۔ اس کے نکاح ہم نے کہا کیوں کینسل کر دیں، ہم کو کیا پاور ہے کسی کے نکاح کیوں کینسل کریں؟ آپ کو اگر اس کے مسلمان ہونے میں شبہ ہے، اس کے اسلام پر آپ کو اگر ڈاؤٹ ہے کہ صحیح طور پر مسلمان نہیں ہوا ہے، تو آپ اس کو چیلنج کیجیے جا کر کے اسی معاشرے میں، اسی سوسائٹی میں کہ کس کے سامنے وہ مسلمان ہوا ہے، کس پر اسلام لایا، پھر اسلام لانے کے بعد اسلام کے کون سے طریقوں کو اختیار کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خود آپ کی بیٹی کے اندر اسلام کی کتنی باتیں موجود ہیں۔ اگر آپ نماز کو معیار بنائیں گے، صاحب نماز نہیں پڑھتا تو آپ کی بیٹی بھی نماز نہیں پڑھتی، اگر قرآن کو معیار بنائیں گے تو قرآن آپ کی بیٹی بھی نہیں پڑھتی، اور اسی طرح دوسری اور چیزوں کو اگر آپ معیار بنائیں گے، صاحب یہ معیار ہے اسلام کا، تمہارے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، وہ خود اس کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ کام ہمارے سے نہیں ہوتا، تو وہ بہت تلملا رہے تھے، بہت زیادہ پیچتاب کھا رہے تھے اور یہ کہ صاحب کچھ حل نہیں ہے، اس کا کوئی حل نہیں کر۔ میں نے کہا اس راستے پر آپ نے خود اس کو لگایا ہے، جو تعلیم آپ نے دی اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہونا ہی تھا،
جو تعلیم آپ نے دی اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہو نہیں تھا، نہ تو آپ نے اس کی دینی کوئی تربیت کیا، نہ کوئی اسلامی تربیت کیا، نہ دینی اسلام کے بارے میں کیا ہم کو ہمارا عقیدہ ہے، کیا ہمارا ایمان ہے، یہ اس کو آپ نے نہیں بتلایا، اور جائز و ناجائز نہیں بتلایا، تو نتیجہ یہ کہ آج یہ ہو رہا ہے۔ اس وقت یہ تھا کم سے کم وہ نام کے لیے اپنا مسلمان ہو گیا تھا، اور آج یہ واقعات آ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد، یعنی مطلب ابھی ہریانہ کے صوبے میں تقریباً 2500 ایسے واقعات تھے جو ریکارڈ میں آئے ہیں کہ ایسے واقعات تھے کہ وہاں پر غیر مسلم لڑکوں کے ہاں مسلمان لڑکیاں ہیں، یا مسلمان لڑکوں کے ہاں غیر مسلم لڑکیاں۔ ابھی رڑکی کا واقعہ تھا کہ ایک لڑکی نے اسی طریقے سے چوائس کیا غیر مسلم لڑکے کو، اور اس نے کہا کہ ہم جو ہے اسی طریقے ہندوانہ طریقے پر پھیرا لگا کر کے نکاح پڑھوائیں گے، رسم نکاح کریں گے۔ تو لڑکی کا باپ جو مسلمان تھا، لڑکی بھی مسلمان تھی، وہ لڑکی کا باپ بخوشی تیار ہو گیا، ہاں ٹھیک کوئی حرج نہیں ہے، اور میری لڑکی جس کو پسند کرتی ہے اس کے ساتھ نکاح ہے۔ تو یہ تو ہمارا ذہن ہے، آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ یہ سوچئے کہ یہ ہمارے لڑکیوں کے باپ کا یہ حال ہے کہ صاحب ٹھیک ہے ہماری لڑکی نے جو پسند کر دیا، اور چنانچہ جو کورٹ کا قانون ہے، جو کورٹ کی زبان ہے، کورٹ کی زبان یہ کہ آزاد لڑکے کو اپنی پسند کی لڑکی اختیار کرنے کا پاور ہے، اسی طرح ایک آزاد لڑکی کو اپنے پسند کا لڑکا چوائس کرنے کا اختیار ہے۔ اس سے بحث نہیں کہ لڑکا مسلمان ہے، وہ اس کا ہم مذہب ہے، اس کے خلاف ہے۔ اسی لیے آپ کسی کورٹ میں اس کو چیلنج نہیں کر سکتے کہ ہماری مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی ہے۔ وہ اگر لڑکی اس کا انکار نہیں کہا، لڑکی انکار کر دے مجھ کو زبردستی لے جایا گیا ہے، مجھ کو اغوا کیا گیا، تب تو دوسری بات ہے، لیکن لڑکی اگر اس کو پسند کرتی ہے تو کسی کورٹ میں آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ یہ جو زبان کورٹ کی ہے، اس زبان کو ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں بھی استعمال کر رہی ہیں کہ کیا کر، چاہے مجبوری میں اس کو مان رہے ہوں اور چاہے خوشی بخشی مان رہے ہوں، لیکن بہرحال اس بات کو مان رہے کہ صاحب ٹھیک ہمارے لڑکی پسند کر رہی ہے، کیا کریں، یہ لڑکی ہمارے قابو میں نہیں، لڑکی ہمارے اختیار میں نہیں۔ یہ نتیجہ کس بات کا نکلا؟ نتیجہ اس بات کا نکلا کہ ہم نے ان کو دینی تربیت نہیں کیا، ان کی دین اسلام کے بارے میں ان کو ہم نے نہیں بتلایا، اور دین اسلام کے بارے میں جو ہمارے اسلام سکھلانے کی جو ہماری ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کو ہم نے پورا نہیں کیا۔ تو یہ تعلیم کے ذریعے سے، اور آج موبائل کے اندر تو نہ جانے کیا کہ کیا کون لڑکی کس لڑکے سے بات کر رہی ہے، کس طرح کا تعلق قائم کر رہی ہے، کوئی اس میں کسی کو، والدین کو، گھر والوں کو کچھ پتہ نہیں، بلکہ اب ماحول اتنا آگے بڑھ چکا ہے، بے قابو ہو چکا ہے کہ کسی ماں باپ کو اس میں انٹرفیئر کرنے کا بھی حق نہیں ہے۔ وہ نہیں پوچھ سکتے کہ اس کی لڑکی کس لڑکے سے بات کر رہی ہے، اور اس کے لڑکا کس لڑکے سے تعلق ہے، اور کس طرح کا معاملہ ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کالج کے نام پر ہے، کہ تعلیم کے نام پر ہے کہ صاحب وہ تعلیم کر رہی ہے، ہائی ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے، جس میں ماں باپ اتنا نہیں حاصل کر سکے، لہذا ان کے معاملے میں کچھ دخل نہیں ہے، اور جو اس کالج کے اور اس تعلیم کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو وہ پورا کر رہی ہے، ماں باپ دم بخود ہے، خاموش ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی بچوں کی جو تربیت تھی، بچوں کی تعلیم تھی، اس تعلیم کا ہم نے انتظام نہیں کیا۔ اور ابھی چند روز پہلے میرٹھ کا واقعہ ہے کہ قریبی کے کسی مسلمان لڑکے سے کسی لڑکی کا تعلق ہو گیا، اور یہ ایک دوسرے کو اپنا برابر نہیں سمجھتے تھے، اور اس نے آپس میں تعلق کر کے موبائل کے ذریعے سے، اور دونوں نے راہ فرار اختیار کیا، پھر کورٹ میرج اختیار کر لیا۔ بہت کوشش کرنے پر وہ لڑکی جو ہے برآمد ہوئی پولیس کے ذریعے سے۔ جب برآمد ہوئی اور مجسٹریٹ کے یہاں پیش ہوئی، تو مجسٹریٹ کے سامنے اس لڑکی نے بالکل صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ہم تو اپنے ماں باپ کے ساتھ، ہم تو اس لڑکے کے ساتھ جائیں گے جس کو ہم نے پسند کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، ماں باپ اپنا منہ لے کے چلے آئے۔ اب کیا کر رہے ہیں وہ ماں باپ؟ ہم سے مشورہ کر رہے ہیں کہ صاحب ہم اس لڑکی کو وراثت سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں، اور اس لڑکی کو ہم آگ کر دیں گے، یہ ہم اپنے ترکے میں اب اس کو حصہ نہیں دیں گے۔ ہم نے کہا کہ اپنے ہوش سنبھال لیے، جس چیز میں آپ کو کوئی اختیار نہیں اس میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے۔ وراثت کا قانون، یہ شریعت کا، قرآن کا بنایا ہوا قانون ہے، وہ لازمی ہے، جبری ہے، یعنی اس میں ورثہ کی ملکیت ثابت ہو کر رہے گی، اس ملکیت کو کوئی کینسل نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ مرنے والا باپ بھی اس ملکیت کو کینسل نہیں کر سکتا۔ لہذا وراثت کے حق کو تو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی زندگی میں اس لڑکی کو نہ دے کر دوسرے کسی کو دے دیں، دوسری اولاد کو دے دیں، وہ تو آپ کو اختیار ہے، لیکن آپ یہ آگ کرنے والی بات، یہ وراثت سے محروم کرنے بات، یہ آپ کے اختیار کی چیز نہیں ہے۔ آپ کے اختیار کی چیز وہ تھی جو آپ نے نہیں کیا، یعنی آپ اپنے بچیوں کی تربیت جس طریقے پر کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ لیکن محترم حضرات، جب ہم اس کو سوچتے ہیں تو یہاں پر بھی پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے،
یعنی اب جو ہے وہ سوچ لینا تو ہاں صاحب یہ مرض ہے، یہ بیماری ہے، لیکن وہ ہمارے آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اب وہ معاملہ اللہ ماشاء اللہ کچھ خاندان اور کچھ گھرانے ہیں جہاں پر کچھ اختیار ہو یا کنٹرول کرنا چاہے کنٹرول کرے، لیکن وہاں پر بھی معاملہ آگے ہو چکا ہے۔ تو یہ چیز کیا، یہ ایک سیلاب ہے، ایک سیلاب ہے، ایک طوفان ہے۔ کس کا طوفان؟ مغربیت کا طوفان اور فیشن کا طوفان، عصری تعلیم کا طوفان، اور اس کے ذریعے سے گویا دین ایمان کو اور اس طرح دینیات کو گویا کہ خیربات کیا جا رہا ہے، اس کو ختم کیا جا رہا ہے، ایک طوفان ہے۔ اب اس طوفان کے اندر ہم چاہیں کہ کوئی ایسی تقریر کر دی جائے کہ پورا کایا پلٹ ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ یا آپ کوئی ایسا عزم و پختہ ارادہ کر لیں جس سے اپنے پورے خاندان کی کایا پلٹ کر دے نہیں ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے رونا، اور اپنی حد تک جو اپنے اختیار میں چیز ہے اس کو پہلے سمجھنا، اور سمجھ کر کے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اس کے لیے صحیح لائن متعین کرنا، صحیح طریقہ متعین کرنا۔ آج محترم حضرات، فیشن کے نام پر جس طرح کی بے حیائی عام ہوئی ہے، اس بے حیائی کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ بے حیائی پہلے سڑکوں پر تھی، محدود علاقے میں تھی، اب گھروں کے اندر ہو گئی ہے، اب ماں باپ کے سامنے ہو گئی ہے بے حیائی اور بے شرمی کی باتیں۔ اس میں بھی ایک راز ہے، وہ یہ راز ہے کہ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام فرمایا کل ایمان و الحیا تومان، یعنی ایمان اور حیا یہ دونوں جڑواں ہیں۔ جہاں پر ایمان ہوتا ہے وہاں پر حیا ہوتی ہے، جہاں پر حیا ہوتی ہے وہاں پر ایمان ہوتا ہے۔ اسی لیے الحیا شعبۃ الایمان کہا گیا ہے کہ ایمان کے 70 سے اوپر شعبے ہیں، اس میں ایک اہم شعبہ کہ حیا بھی ہے۔ تو یہ حیا، اور یہ حیا جو ہے یہ جب رخصت کر دی جائے گی تو ایمان بھی رخصت ہو جائے گا۔ شیطان بہت دور کی کوڑی لایا، یعنی اگر وہ کسی مسلمان سے کہتا کہ تم مندر میں جا کر کے مورتی پوجا کرو، تم یہ شرکیہ جملہ کہو، تم یہ کفریہ جملہ کہو، تم ارتداد اختیار کرو، وہ ہرگز نہ اختیار کرتا۔ کوئی مسلمان آج بھی تیار نہیں۔ آج بھی جو شرابی کبابی ہے وہ بھی شرکیہ جملہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بھی اپنے کو مسلمان ہی کہے گا فخر کے ساتھ۔ لیکن تو شیطان دور کی کوڑی لیا کہ حیا کو ان کے گھروں سے نکال دو۔ جب حیا نکل جائے گی ایمان خود بخود نکل جائے گا ایٹومیٹک طور پر۔ چنانچہ آج ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں کہ بے حیائی و بے شرمی جو عام ہوئی ہے، اس بے حیائی و بے شرمی کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ تو اب اپنے بھائی بہن سے شرم و حیا ہے، نہ باپ سے شرم و حیا ہے، نہ اللہ سے شرم و حیا ہے، نہ اللہ کے رسول سے شرم و حیا ہے۔ بے حیائی و بے شرمی کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اللہ سے بھی شرم نہیں کہ اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے۔ بے تکان آدمی کہہ دیتا ہم شریعت کا قانون نہیں مانتے، بے تکان آدمی کہتا ہم 3 طلاق کو نہیں مانتے، بے تکان آدمی کہہ دیتا ہے کہ ہم شریعت کی بات نہیں مانتے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ سے بھی شرم نہیں ہے، اللہ کے رسول سے شرم نہیں ہے کہ کس کی بات کو ٹھکرا رہے ہو۔ ماں باپ کو تو جواب دینے کی عادت پڑی ہوئی تھی کہ ماں باپ کی بات کو ٹھکرا دیا، ان کو جواب دے دیا، آج اللہ اور اس کے رسول کی بات کو بھی ٹھکرا دے رہے ہیں۔ یہ کیا ایمان اس کے بعد باقی رہے گا؟ اس کے بعد ایمان باقی رہے گا؟ وہ چاہے مسلمانوں کی فہرست میں، مسلمان گھرانے میں، مسلمان سوسائٹی میں وہ ہے، لیکن اس طرح کے جملے نکل رہے ہیں کہ ہم قانون کو نہیں مانتے، ہم 3 طلاق کو نہیں مانتے، تم اپنی شریعت رکھے رہو، ہم شریعت کی بات کو نہیں مانیں گے، اور یا اس کے مقابلے میں ہم تو کورٹ میں جائیں گے، ہم تو کورٹ کے ذریعے سے یہ چیزیں کریں گے، اور پھر کورٹ میں جا کر کے غلط بیانی کر کے، الزام تراشی کر کے، جھوٹی باتیں کہہ کر کے، اور اس طریقے پر کسی کو مقدمہ کرنا، یہ ساری چیزیں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ ساری چیزیں اسی بات کی اسی بنا پر آ رہی ہے جو ہم نے کوتاہی کیا تھا اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں۔ تو اس لیے محترم حضرات، اس کمی و کوتاہی کو ہم کو دور کرنا ہے، اس کی تلافی کرنا ہے، یعنی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف ہم توجہ دیں، اور جس طریقے پر بھی ممکن اس کی طرف توجہ دیں۔ اور ایک بات کی طرف میں آپ کی توجہ اور مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مدارس جو جگہ جگہ قائم ہیں، شہر کے اندر بھی، قصبات میں بھی، گاؤں میں بھی، اس میں اس تو پہلے مدارس کے اندر مکتب کا بھی نظام تھا کہ ہر بچہ آ کر کے کمپلسری طور پر اس میں قرآن پاک، ناظرہ، دینیات، تھوڑی تاریخ، جغرافیہ اور تھوڑا حساب، یہ 5ویں تک کا نصاب اسی مدرسے میں پڑھ لے۔ آج جن کی عمر 50-60 سال سے اوپر ہے، ان میں اور پڑھے لکھے گھرانے کے ہیں، تو ان کو یاد ہوگا ان کی ابتدائی تعلیم کسی مکتب کی رہی ہوگی، انہوں نے کسی مدرسے ہی کے مکتب میں ابتدائی تعلیم حاصل کی ہو، یا اسلامیہ کالج کے پرائمری سیکشن میں، جس میں کہ دینیات اور قرآن شریف، آیت الکرسی وغیرہ بھی ان کو یاد کرائی جاتی تھی، اس میں پڑھا ہوگا۔ لیکن آج وہ مدارس کے اندر، یعنی دیہاتوں میں، قصبات میں تو ہو چاہے پرائمری کا نظام یا مکتب کا نظام، لیکن شہروں میں یا جو دینی مدارس کہلاتے ہیں، جو درس نظامی کرتے ہیں، وہاں حفظ و ناظرہ ہے،
اور حفظ ناظرہ ہے، بس تھوڑی بہت دینیات پڑھا دی گئے، وہ بھی بچے نہیں فراہم ہوتے، اس لیے اکثر بچے چلے جاتے ہیں کانوینٹ پہ، اکثر بچے پرائمری اسکولوں میں چلے جاتے ہیں اور اسی طرح سرکاری اسکولوں میں چلے جاتے ہیں۔ مدرسوں کے اندر اس کا نظام ماشاء اللہ کہیں ہو جہاں بہت مضبوطی کے ساتھ، جکڑ بندی کے ساتھ اس نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کو باقی رکھنے کی فکر کی گئی ہے، وہاں اکا دکا انگلیوں پر گننے کے لائق ہے، ورنہ عام طور پر نہیں ہے۔ تو اب یہ مدارس قاہری کے لیے بچے حفظ قرآن کے لیے یا عالم فاضل بنانے کے لیے یہاں سے لڑکا 30 سوم کر کے، پنجم کر کے، ہفتم کر کے دارالعلوم دیوبند چلا جائے اور دور حدیث کر لے، عالم بن جائے۔ سوال یہ کہ لاکھوں میں 2-4 لڑکے جو نکلے عالم بننے کے لیے حافظ بن کر کے، اس کے علاوہ جو اتنی بڑی جنریشن مسلمانوں کی ہے، ان کے دینی تعلیم کا کیا انتظام ہے؟ یہ قرآن شریف ان کے پڑھنے کا کیا انتظام؟ اپنے کالج میں، پرائمری میں، کانوینٹ میں داخل کر دیا بچوں کو، ان کو قرآن شریف ناظرہ پڑھنے کا کیا انتظام ہے؟ ان کے دینیات کے سیکھنے کا کیا انتظام ہے؟ اور ان کے ضروری تعلیم کے حاصل کرنے کا کیا انتظام ہے؟ یہ ہمارے پاس نہیں، نہ انفرادی طور پر اس کا انتظام ہے، نہ اجتماعی طور پر۔ اللہ ماشاء اللہ کہیں ہے جیسے گجرات کے علاقے میں، بمبئی کے علاقے میں فائن ٹچ والوں نے دینیات کا ایک نظام قائم کر رکھا ہے، اور وہ اسکول اور کالج کے بچے پارٹ ٹائم میں اپنے اس کے نظام کے تحت وہ آ کر کے اپنا ان چیزوں کو حاصل کرتے ہیں، دینیات کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ یو پی میں، بہار میں، ان علاقوں میں اس کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو یہ انتظام ہم کو کرنا ضروری ہے۔ ہم نے بہت کیا کیا، کسی حافظ صاحب کو مدرسے، کسی تعلیم کو ٹیوشن پڑھانے کے لگا دیا کہ ہمارے بچے کو وہ قرآن شریف ناظرہ پڑھا دیا جائے۔ اب غور فرمائیں کہ قرآن شریف اتنی موٹی کتاب، اس میں اتنے حروف، سب تصحیح مخارج اور تجوید، اور پھر قرآن شریف پڑھنے کا اصول و ضابطہ، یہ بچہ اپنے گھر میں ایک تو اسکول میں پڑھ رہا ہے، وہاں کی ذمہ داری، پھر ٹیوٹر آ رہے ہیں ان کی پابندی پورا کرنا، اس کے بعد 1 گھنٹے کے لیے، اور 1 گھنٹے بھی عصر سے مغرب تک کا 20 منٹ 40 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اس میں حافظ صاحب آ گئے، کچھ بچے نے ان کو پڑھایا، کچھ انہوں نے بچے کو پڑھایا، اور سال پورا ہو گیا۔ وہ لڑکا کہیں اور چلا گیا، اگلے سال دوسرے حافظ صاحب کو رکھ لیا۔ میرے سامنے تجربات آئے ہیں، کئی سال ہو گئے اور کسی بچے کا قرآن شریف ختم نہیں ہوا۔ اس میں مدرسے کو اس طالب علم کی غلطی نہیں ہے، مدرسے کا طالب تو خود پڑھنے آیا تھا، آپ نے اس کو ٹیوشن پہ لگا لیا۔ آپ نے کسی معقول استاد کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ اور اس کا کیا انتظام کیا کہ صرف آپ سوچ کے قرآن شریف کے نام پر ہم 100 روپے، 200 روپے، 300 روپے ہم اس کو ٹیوشن کا لیتے ہیں، بس یہ ٹیوشن صحیح پڑھا رہا ہے کہ نہیں پڑھا رہا، وہ پڑھانے کا اہل بھی کہ نہیں ہے، اور پھر کس طریقے سے پڑھا رہا ہے، پھر آپ کے گھر میں اس کے پڑھنے کا ماحول بھی کہ نہیں ہے۔ لڑکا کھیل رہا، کود رہا، یہ سب کر رہا ہے، حافظ جی آ گئے، اماں نے کہا چلو حافظ جی آ گئے، لو کتاب لو، وہ مار ڈانٹ کر کے اس کو بھایا بیٹھایا، وہ آیا پال میرے سامنے کی بات، میں شہر کا رہنے والا ہوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اس طرح کی بات، اور وہ آیا، کچھ دیر اس نے پڑھایا، کچھ دیر انہوں نے پڑھایا، اور پھر چھٹی ہو گئی، اصل مغرب کی اذان ہو گئی، چلو کئی سال گزر گئے، اور یہ 1-2 واقعات ہیں، سینکڑوں واقعات ہیں۔ تو سوال یہ کہ اس میں مدرسے والے تو عالم بنانے کے نصاب بنائے ہوئے ہیں، مدرسے والے تو حافظ بنانے کے نصاب بنائے ہوئے ہیں، مدرسے والے تو کہیں جہاں برابری کا انتظام ہے وہاں پر آپ کے بچے کو اتنا ٹائم نہیں کہ 6 گھنٹہ مدرسے کے حساب سے دے، صبح 4 گھنٹہ، شام کو 2 گھنٹہ، 6 گھنٹہ دے۔ اب ماحول اس کا ماحول میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ بچے کو صرف پرائمری پڑھنے کے لیے، مکتب پڑھنے کے لیے 6 گھنٹے کے لیے مدرسے بھیجا جائے۔ ہاں جب تک بچہ بول نہیں پا رہا ہے، رو رہا ہے، دھو رہا ہے، ناک بہ رہی ہے، اور اس کو لا کر کے حافظ جی کے پاس بیٹھا دیا، لو قاعدہ بغدادی دے دیا، 2-4 قاعدہ بغدادی نورانی قاعدہ اس نے پڑھا، اور اس کے بعد اس کا سال پورا ہو گیا۔ تو سوال یہ کہ آپ نے سنجیدگی کے ساتھ اپنے بچوں کے دینیات کا اور ان کو قرآن پاک پڑھنے کا کیا انتظام کیا؟ پورے شہر کے اندر لکھیم پور میں دیکھ لیجیے، دوسرے شہروں میں دیکھ لیجیے، سیتا پور میں دیکھ لیجیے، اور شاہجہاں پور میں دیکھ لیجیے، کوئی منظم اتنی بڑی لوکلٹی مسلمانوں کی ہے، انہوں نے اپنے طور پر مدرسے والے چلے گئے، انہوں نے اپنا نظام رکھا، اپنے پاس چندہ مانگا، انہوں نے آپ کو چندہ دے دیا، ان کا مدرسہ چل رہا ہے، علماء تیار ہو رہے ہیں، حفاظ تیار ہو رہے ہیں، لیکن خدا آپ نے بچوں کی تعلیم کا کیا انتظام ہوا؟ آپ نے یہ کبھی سوچا کہ مدرسے جو قائم ہیں اس کے ہمارے بچوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، یا ہم اس سے کیا فائدہ حاصل کریں، ہمارا فائدہ حاصل کرنے کی کیا طریقہ ہے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کوئی ایک نظام بنائے، اس کا نظام بھی بن سکتا ہے، اور وہ نظام یہ بن سکتا ہے کہ اس کا نظام یہ بن سکتا ہے کہ مثلاً جیسے دنیات والوں کا جو طریقہ ہے کہ ایک انہوں نے جماعت بنا دی ہے، اور اس طریقے سے 6 کلاس کے لڑکے وہ 2 بجے سے 3 بجے تک 1 گھنٹے کے لیے آ جاتے ہیں، وہ 10-15 لڑکے وہاں پر آ گئے، ایک اچھے حافظ کا انتظام کر دیا گیا، اچھے حافظ نے آ کر کے وہاں پر ان کو 8-10 بچوں کو پڑھا دیا،
3 سے 4 تک دوسرا کلاس لگا، اس میں 7ویں کلاس کے بچے آ گئے اور 7ویں کلاس کے بچوں نے گھنٹہ قرآن شریف دینیات وغیرہ پڑھ دیا۔ یہ فائنٹیج والوں کا تو ایک نظام ہے وہ چل رہا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر کے بھی جمعیت علماء کی طرف سے بھی اسی طرح کا نظام ہے، ان کا باقاعدہ نصاب تیار ہے، اس نصاب کے مطابق کتابیں تیار کی جا سکتی ہیں۔ مطلب یہ کہ اس طریقے پر اجتماعی طور پر اپنے بچوں کا تعلیم کا انتظام کرنا کہ مثلا جیسے اسی محلے میں ہے تو بھائی ہمارے بچے 2 سے 3 تک خالی رہتے ہیں، ہمارے بچے 3 سے 4 تک خالی رہتے ہیں، ہمارے بچے عصر سے مغرب تک خالی رہتے ہیں اور یہ مغرب سے عشاء تک خالی رہتے ہیں۔ مدرسے والوں سے آپ نے یہ درخواست کیا کہ آپ کے یہاں ماشاءاللہ اتنے حفاظ ہیں، اتنے علماء ہیں اور دوسروں کو بھی آپ پارٹ ٹائم کے لیے رکھ سکتے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے انتظام کر دیجیے۔ ہم اس 1 گھنٹے میں اپنے بچوں کو 6 کلاس کے بچے 1 گھنٹے میں آ جائیں گے، 7ویں کلاس کے بچے 1 گھنٹے میں آ جائیں گے، 8ویں کلاس کے بچے اس گھنٹے میں آ جائیں گے، اس میں انتظام آپ کر دیجیے۔ تو وہ گھر میں آپ نے ایک بچے کو رکھ کر کے ٹیوشن پڑھوایا تھا، اس میں وہاں نہ تعلیم کا ماحول بنا تھا، نہ بچے نے تعلیم حاصل کیا تھا، اور 2-3 سال اس میں پڑھنے کے بعد جب وہ 6 میں بچہ چلا گیا، 8ویں میں چلا گیا، تو آپ نے کہا کہ اب کورس بہت ہائی ہو گیا ہے، اب بچہ قرآن شریف چلو بعد میں پڑھ لینا، وہ چھڑوا دیا بیچ ہی میں اس کا۔ ناظرہ بھی اس کا پڑھنا نہیں آیا، دینیات کی باقی رہ گئی، نہ اس کو عقیدے کی کوئی تعلیم دی گئی، نہ اس کو مسئلے مسائل کی کوئی تعلیم دی گئی، نہ اس کو اللہ رسول کے بارے میں کچھ بتایا گیا۔ تو پیدائشی طور پر مسلمان ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، مسلمان کا نام رکھ دیا گیا، اسلام کے نام پر ختنہ کرا دیا گیا، اسلام کے نام پر عقیدہ کرا دیا گیا، کیا اس سے پکا سچا مسلمان ہو گیا؟ اور اس کے بعد اس کو کانوینٹ میں داخل کر دیا گیا، کالج میں داخل کر دیا گیا، اسکولوں میں داخل کر دیا گیا، وہاں کی جو تعلیم ہے، وہاں جو نصاب ہے، وہاں کی خاص طور پر سوسائٹی ہے، انگریزی زبان خراب نہیں، کوئی زبان نہیں خراب ہوتی، ہندی زبان خراب نہیں ہے، مسئلہ تو اصل میں اس میں جو تہذیب ہے، اس میں جو کلچر ہے، اس میں جو زہر ہے، وہ زہر خراب ہے، اور ان اسکولوں کے اندر یہ زہر سب کو مل رہا ہے۔ ہم نے اگر کوئی ایسی دوا دی جاتی ہے جو زہریلی ہوتی ہے تو اینٹی بایوٹک یعنی اس کی کاٹ کے لیے دوسری دوا دے دی جاتی ہے، ہم نے یہاں اس کی کارڈ بھی نہیں کیا کہ اگر اسکول میں داخل کیا ہے مجبوراً تو کم سے کم گھر سے اتنا انجیکشن اس کو دینی تعلیم کا اپنے ماحول سے دیا جاتا، مسجد میں آنے کی پابندی ہوتی، علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی پابندی ہوتی، دینی باتوں کو سیکھنے کی پابندی ہوتی، تاکہ یہ اس کا اینٹی بایوٹک بن جاتا اور وہاں کی چیزیں جو ہے اس پر اثر انداز نہ ہوتی۔ آپ بتائیے اس کی ذمہ داری کس کے اوپر آپ ڈال رہے ہیں؟ مدرسے کے محتمم کے اوپر ڈال رہے ہیں، مدرسے کے صدر مدرس کے اوپر ڈال رہے ہیں، اس نے کبھی نہیں کہا کہ آپ کے بچوں کو دینی تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں۔ اگر ہے پرائمری کا انتظام یا مکتب کا انتظام ہوتا بعض جگہ مدرسوں نہیں کرنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تو اس طریقے پر مکتب میں کا انتظام اگر وہاں پر ہے تو ہم اپنے بچوں کو پیش کریں۔ بہت جگہ مکتب اس لیے بند ہو گئے، پرائمری اس لیے بند ہو گئے، لڑکے فراہم نہیں، والدین نے کہتے ہمارا بچہ کانوینٹ میں جا رہا ہے، ہمارا بچہ اسکول میں جا رہا ہے، سرکاری اسکول میں جا رہا ہے، اس لیے لڑکے وہاں جا رہے ہیں، اور اس لیے یہاں مکتب میں جب بچے نہیں آئے مدرسے والوں نے اس کو بند کر دیا۔ تو اس کی فکر ہم کو دوبارہ کرنا ہے۔ جو اللہ نے ہم کو ہدایت دی، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب ان کو دینی تعلیم دو، ان کے قرآن پاک صحیح کرو، اور اسی طرح ان کو اسلامی عقائد بتلاؤ، دینی مسائل ان کو سکھلاؤ، اور اللہ رسول کے بارے میں ان کو بتلاؤ، دین کی جو ضروری چیز سیرت طیبہ ان کو بتلاؤ، صحابہ کرام کی سیرت ان کو بتلاؤ، یہ سب چیزیں ان کو بتلانا ہی ہماری ضروریت ہے۔ اور اس کا انتظام اسی طریقے پر کر سکتے ہیں جو مقامی مدرسے ہیں، ان سے وہ اپنا نظام ناظرہ کا اور حفظ کا اور عالم کا جو کورس چلا رہے ہیں وہ چلاویں، لیکن آپ درخواست کیجیے کہ ہمارے لیے ایک انتظام چاہے اسی مدرسے کے حصے میں یا دوسرے کسی جگہ آپ انتظام کر دیجیے، چونکہ ان کے پاس اچھے حفاظ اویلیبل ہوں گے، اچھے اساتذہ ان کو فراہم ہوں گے، آپ ان سے کہیے، اور اس طرح یہ کنیکٹ آپ کیجیے کہ 6 کلاس کا بچہ فلاں گھر میں ہے اور اس کو ٹائم فکس کر دیا، بھائی 2 بجے سے 3 بجے تک تمہارا کلاس ہوگا، یا 3 سے 4 جو بھی ٹائم فکس ہو جائے، اور حافظ صاحب سے بات کر کے اس کا انتظام کیجیے، چاہے اسی مدرسے میں کیجیے، چاہے الگ کسی ایک آدمی کے گویا بیٹھک میں کسی اس میں، لیکن کم سے کم 7-8 بچے ایک ساتھ اس کی تعلیم حاصل کریں، یہ انتظام گویا کہ آپ کیجیے۔ تو اس طریقے پر گویا کہ ہم بچوں کی جو دینی تعلیم ہے اس کی ذمہ داری سے ہم عہدہ برا ہو سکیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ اے مرو بطاعت اللہ، کہ تم لوگ خود اللہ کی طاعت کے جو کام اس کو انجام دو، اور واتقوا معاصی اللہ، اللہ کی جو نافرمانی گناہ کے کام اس سے تم بچو،
اور اپنے اولاد کو امتثال اوامر یعنی اللہ کے احکام کی پابندی کرنے کا حکم کرو، اور اسی طرح نواہی اللہ کے منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے کی تم اپنے اولاد کو اس بات کی تلقین کرو ان سے تم بچیں، تو ان کو اس بات کی تلقین کرو کہ اس سے بچیں۔ اگر تم نے اپنے اولاد کے ساتھ ایسا کر لیا تکون ذالک وقایۃ لکم ولہم من النار، تو یہی چیز تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گی، یہی چیز تمہارے لیے تمہاری اولاد کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو حاصل یہ ہوا کہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری یہ ہماری ہے، اور اس گویا آگ کے طوفان کا نتیجہ ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہ جا کر کے صرف میں نے اشارہ کر دیا، اور آپ لوگ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہمارے ماحول میں کس طرح کی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور نئی جنریشن کے اندر، نئی اولاد نسل کے اندر کس طرح کی تباہیاں برائیاں آ گئی ہیں اور آ رہی ہیں، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آپ تو مسلمان محلے میں ہیں، مسلمانوں کی صورتیں دیکھتے ہیں، دینداروں سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے، کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں پر دیندار مسلمان نہیں ہیں اور سب جاہل جباٹ ہے، اور وہاں پر کیسی کیسی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور کس طرح کی برائیاں ہو رہی ہیں، اور پھر اس میں سب سے زیادہ یہ کہ لڑکیوں کے اندر کیسی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس لیے ان کے تو دینی تعلیم کا کوئی انتظام ہی نہیں، اور ان کے یہاں جو حیا اور پردہ دو چیز نکل گئی تو جتنی خرابی بھی ان کے اندر پیدا ہو جائے اس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ دو چیز روک کی چیز جو اللہ کی طرف سے مقرر کی، پردے کا حکم بھی قرآن پاک بہت ہی صاف لفظوں میں بیان کیا گیا ہے، پردہ اور دوسرے حیا، یہ دو چیزیں عورتوں کے لیے دو برک تھی، دو ان کے تحفظ کا ذریعہ تھی، یہ دونوں چیزیں عورتوں سے رخصت کر دی گئی تو آج کیا کیا خرابیاں پیدا ہو رہی معلوم ہے؟ وہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ شہوانی چیزیں ان لوگوں کے اندر زیادہ ابھر رہی ہیں، اور ان شہوانی چیزوں سے اس لیے کہ موبائل دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، اس سے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور اس کو روکنے کا جو طریقہ تھا یعنی مطلب یہ کہ اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کی طرف توجہ، وہ چیزیں رہی نہیں، نتیجہ ان جذبات کو نکالنے کی، ان جذبات کو عملی راستے اختیار کرنے کے، عمل میں لانے کی گویا ان کو فکر ہونے لگی، اور اس طریقے پر یہ خرابیاں ان کے اندر آ گئی۔ آج اس لیے محترم حضرات ہم کو اس کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک بات کی طرف توجہ دلا کر کے کسی پردے کا اثر یہ ہے کہ عورتوں کے اندر اس بات کا اہتمام نہیں ہے کہ ہم کو کن مردوں سے پردہ کرنا چاہیے اور کس سے بچنا چاہیے، اور وہ بڑھتے بڑھتے پہلے شرم حیا تھی، اجنبی مرد سے بھی عورتیں گھونگھٹ کاٹ لیتی تھی، ہندو عورتیں بھی کر لیتی تھی، مسلمان عورتیں بھی کر لیتی تھی، اور جو پردہ نہیں بھی کرتی تھی وہ بھی کم سے کم منہ ڈھانک لیتی تھی سامنے آنے سے، لیکن اب یہ سب چیزیں رخصت ہو گئی۔ اب تو جتنا گویا چہرہ کھول کر کے اور جتنا اپنا حسن کی چیزوں کو ظاہر کر کے عورتیں سامنے آویں وہی ان کے لیے باعث فخر ہے، اور وہی ان کے لیے باعث زینت ہے۔ ایسی صورت میں جب گھروں میں رہتی ہیں تو پھر گھروں میں محرم و نامحرم کا فرق نہیں ہے، یہاں تک محترم حضرات حالت پہنچ گئی ہے کہ لڑکوں کو اپنی ماں کے ساتھ شہوانی چیزیں پورا کرنے کا خیال پیدا ہو رہا ہے، اور ایسی چیزیں آ رہی ہیں، اور بہو کے ساتھ سسر کا معاملہ، اور اسی طرح بھائی کی بیوی کے ساتھ یا دوسرے خواتین کے ساتھ وہ اس طرح غلط معاملات یہ سب سامنے آ رہے ہیں، یہ اسی پردے کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے، پردے کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے، پردے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج بہت کثرت سے حرمت مصاہرت کے واقعات آ رہے ہیں۔ حرمت مصاہرت کا مطلب یہ کہ سسر کا اپنی بہو کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر لینا جو بیوی کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اس لڑکے کی بیوی یعنی بہو لڑکے کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ سسر کا اپنی بہو کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر لینا جو بیوی کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے، اس کر لینے کی وجہ سے لڑکے کے اوپر اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے حرمت مصاہرت کی وجہ پر۔ آج بہت کثرت سے حرمت مصاہرت کے واقعات آ رہے ہیں، یہ پیش آ رہے ہیں کہ اس طرح سسر نے ہمارے ساتھ یہ کر لیا، سسر نے ہمارے ساتھ یہ کر لیا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے سسر خود ہر موبائل پر اس طرح کی مناظر دیکھتے رہتے ہیں، شہوانی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، جذبات ابھرتے ہیں، اور دین کا علم ہے نہیں، شریعت کے پاس ہے نہیں، اللہ کا ڈر ہے نہیں، لہذا بہو سے اسی طرح کی باتیں کرنے لگے جو بیوی کے ساتھ کی جاتی ہے، بہو کے ساتھ اسی طرح کا عمل کرنے لگے جو بیوی کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو اس اور جبکہ لڑکے کے اوپر وہ حرام ہو گئی اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ سب ہمارے گھروں کا حال ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے اوپر تباہی نہ ہوئے، ہمارے اوپر بربادی نہ ہوئے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
لا إله إلا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دين إلا قضيته يا رب العالمين اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنيا عبادي إيماني یا اللہ میرے ہر طرح کا گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے تمام مسلمانوں کا ہر طرح کا گناہوں کو معاف فرما دے ہم سب کو برائیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اللہ ہم گناہوں کو سے دور رکھے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی طاعت کرنے کی توفیق عطا فرما دے معصیت سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہم سب کو جہنم کے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے جنت کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے حلال حرام میں فرق کرنے کی تمیز پیدا فرما دے اللہ تعالیٰ حلال حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ جب تک دنیا میں یہ ایمان پہ اسلام پر قائم رہے جب دنیا سے جائیں تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.